پیدائش 38 باب۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سوہا نام کسی کینانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ہوا جس کا نام اس نے ار رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر، تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو لوزافہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادا اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ایرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا، اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا، اور انیم کے پھاٹک کے برابر جو تمانت کے راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا، مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا، تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا، میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا؟ اس نے کہا، تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا، اپنی مہر اور اپنا بازو باندھ اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو اینیم میں راستے کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا، خیر، اس رہن کو وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں۔ میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا، پر وہ تجھے نہ ملی۔ اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا، اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے۔
यहूदा ने कहा कि उसे बाहर निकाल दो कि वो जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला तो उसने अपने खुसर को कहला भेजा कि मेरे उसी शख्स का हमल है जिसकी ये चीजें हैं, सो तू पहचान तो सही कि ये मोहर और बाजूबंद और लाठी किसकी है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज्यादा सादिक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे सेला से नहीं ब्याहा और वो फिर कभी उसके पास ना गया। और उसके वज़े हमल के वक्त मालूम हुआ कि उसके पेट में तुआम है, और जब वो जनने लगी तो एक बच्चे का हाथ बाहर आया और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में लाल डोरा बांध दिया और कहने लगी कि ये पहले पैदा हुआ। और यूं हुआ कि उसने अपना हाथ फिर खींच लिया, इतने में उसका भाई पैदा हो गया। तब वो दाई बोल उठी कि तू कैसे जबरदस्ती निकल पड़ा, सो उसका नाम फारस रखा गया। फिर उसका भाई जिसके हाथ में लाल डोरा बांधा था पैदा हुआ और उसका नाम जाराह रखा गया।